بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ تو دوستو، یہ پانچوں حکم محبت ہی محبت ہے، سب کی بنیاد میں محبت ہے، مگر یہ محبت آئے کیسے؟ دین کتابوں سے، لٹریچروں سے نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی جج ہو کر بھی کیا شعر کہتا ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جن رئیسوں اور مالداروں نے بھی اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، ان کا دین دیکھ لو، مال و دولت بے شمار ہے، لیکن اللہ کی محبت غالب ہے۔ اسی کو جگر شعر میں کہتا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ کی محبت سیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے آپ کی دنیا نہیں چھینیں گے، بلکہ اور زیادہ پرسکون رہو گے۔ اچانک اپنا ایک شعر یاد آ گیا، عجیب درد بھرا شعر ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اللہ تعالیٰ جان مانگے تو جان فدا کر دو، نماز کیا چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی، ہم کرگسوں میں رہے، اور کرگس یعنی گدھ کا کیا کام ہے؟ مری ہوئی بھینس تلاش کرتا ہے، کوئی مردہ ہو اس کو کھاتا ہے۔ ہم چونکہ دنیائے مردار میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو نفس کی فطرت نے یہی گندگی دکھائی، اس لیے اس سے چپٹے رہتے ہیں۔ ذرا شاہی بازوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو آپ کی دنیا بھی برکت والی ہوگی اور سکون بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بیوی کے حقوق ادا کرو۔ بیویوں کے حقوق حسن سلوک سے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ اپنی بیویوں کو محبت سے رکھو، بھلائی سے رکھو، ذرا ذرا سی بات میں ان پر سختی نہ کرو۔ مٹھائی کھلاؤ، کھٹائی مت کھلاؤ، مرنڈا پلاؤ، انڈا کھلاؤ، ڈنڈا مت کھلاؤ، اسے معاف کر دو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے سالن میں نمک تیز کرنے پر اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گھر میں آؤ تو غصہ کی شکل مت بناؤ۔ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں دو شکلوں سے، بہت دیندار ہیں تو آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے آئیں گے، گویا عرش اعظم سے اتر رہے ہیں، اور اگر دنیا دار ہے اور دفتر میں یونین سے لڑ کر آ رہا ہے تو آنکھوں میں خون برس رہا ہے، اور بیوی سے خفا ہو رہا ہے کہ دیکھ مجھ سے بات مت کرنا، آج موڈ خراب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عشاء کے بعد تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ یہ سنت ہے، اس وقت مسکرانے ہی سے اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں کہ بس عرش پر بیٹھائے رکھے اور مخلوق کے حقوق سے بے پرواہ کر دے۔ اسی طرح ماں باپ کا ادب ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے ماں باپ کو خوش کر دیا اس نے اپنے رب کو خوش کر دیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا تو اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور جب تک وہ سزا نہیں پا جائے گا موت نہیں آئے گی۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا اس کی اولاد بھی اس کو ستائے گی۔ اور اس پر ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر اسے بنسواڑا تک کھینچا۔ بنسواڑا گھر کے باہر کا صحن جہاں بانس کے درخت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ دیکھو بس اس درخت تک کھینچنا، اس سے آگے نہ کھینچنا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو لڑکے نے کہا ابا یہاں تک جو کھینچا تو ظلم نہیں ہوا؟ باپ نے کہا یہاں تک تم ظالم نہیں ہو، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں تک کھینچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت زیادہ ڈرو۔ مالک کو ناراض مت کرو،
اکثریت اور میجورٹی مت دیکھو کہ دنیا میں لوگ اس طرح رہتے ہیں اس لیے ہم بھی اس طرح رہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں مجھے افریقی دوست و احباب لے گئے۔ 300 کلومیٹر کا لمبا جنگل، شیروں کو کھلے دیکھا، ہاتھی ایک دو نہیں 50 ہاتھی دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بندر دیکھے۔ معلوم ہوتا ہے کراچی کا بندر روڈ یہیں آ گیا ہے، لومڑیاں، بے شمار ہرن۔ میں نے کہا کہ اگر یہاں شیر سیاح سے کہہ دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، میرے مشورے پر چلنا ہے اس جنگل میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مگر بندروں اور لومڑیوں نے مخالفت کی کہ شیر کی بات مت ماننا، شیر اقلیت میں ہے، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، الیکشن کرا لو، ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو سیاح کیا کہے گا؟ اے بندروں اور اے لومڑیوں، میں تمہاری اکثریت اور جمہوریت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن شیر کا ایک ہی ووٹ کافی ہے۔ اگر شیر ایک چیخ مارے تو تم سب کی ہوا کھل جائے گی، بلکہ تم میں سے بعض کے ابھی جنازے نکل جائیں گے۔ تو سوچو، زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ اور میدان قیامت کا فیصلہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ اتنی بڑی طاقت والے کو ہم ناراض کیے ہوئے ہیں، روزہ نماز سب غائب، اور ہائے دنیا، بتاؤ یہ عقل مندی ہے یا بے عقلی؟ اس لیے اکثریت کو مت دیکھو، سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت تو تسلیم کرتا ہوں، مگر سارا مکہ تو کافر ہے، اتنی بڑی اکثریت کے سامنے میں کیسے اسلام لاؤں؟ تو آج ہم لوگ رام پرشاد و رام نارائن ہوتے، اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ ایک صحابی سارے عالم کو چیلنج کرتا تھا۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ سارے عالم کو چیلنج کرو، ساری دنیا میں کوئی مومن نہ ہو تو آپ تنہا اللہ پر جان دے دیں۔ ایک صاحب نے داڑھی رکھی تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میری داڑھی رکھنے پر بہت لوگ ہنس رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا لوگوں کو ہنسنے دو، تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ آہ کیا جملہ فرمایا! جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اللہ والوں کی گفتگو میں اللہ نور دیتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور لکھا کہ آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں، آپ بھی تو لوگ ہیں، لگائی تو ہیں نہیں۔ کراچی میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھ کر مجھ سے کہا کہ سب ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا جو ہنسے اسے شعر سنا دو۔ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ لوگ ان کی داڑھی اور کرتا پائجامہ دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں یا کسی مسجد کے مؤذن ہیں، نعوذ باللہ، گویا مؤذنی کوئی خراب کام ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سلطنت کا کام نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں مؤذنی کرتا۔ اللہ کا نام بلند کرنا یہ تو عزت کی بات ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ بہرحال خواجہ صاحب کو جب ستایا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ شعر اللہ سے عرض کیا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ تھے کلیکٹر مگر اتنے بڑے شیخ ہوئے کہ علماء ان سے بیعت ہوئے۔